ہمیں جن پارٹیوں نے 41 بندوں نے انہوں نے ایز اے گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کیا بنانے میں. باقی یہ کہ ہمارے لیے سارے محترم تھے اور ان کیمرہ بریفنگ میں ہم نے کوئی چیز چھپایا نہیں. بلوچستان کے تمام نمائندے جو بلوچستان سے الیکٹ ہو کے آ گئے تھے ان کو ہم نے بریف کر دیا کہ جو سچویشن پہلے تھا اب جو سچویشن ہے سارے ان کے سامنے رکھا. اور کوئی چیز انشاءاللہ پہلی دفعہ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے کانگریس پارٹیوں کے گورنمنٹ بھی آئے ہیں بڑے بڑے, آپ نے اور بھی ایسے اہم ایشوز تھے سی پیک اور دوسرے چیزیں, کسی نے ان کیمرہ بریفنگ آج تک ہاؤس کو نہیں دیا. پہلی دفعہ ہاؤس کو دینے کا مقصد یہ کہ کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں پہ پختونخوا کے بی ایم پی ایس تھے, وہاں پہ مینگل بی ایم پی مینگل کے ایم پی ایس تھے, وہاں پہ اے ایم پی کے تھے, وہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی پارٹیاں تھیں. ایون ہم نے نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک صاحب کو میں نے 2 دفعہ خود فون کیا کہ ایک اہم ایشو ہے, آپ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, یہ یہاں پہ اس کو ہم ان کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں, آپ کا نمائندگی نہیں ہے, آپ اس میں آ جائیں اور ہمیں بتا دیں. پھر سردار نواب ریحسانی صاحب نہیں آئے تھے, ہم اس کے گھر گئے, ساری چیزیں بتا دیے کہ یہ جو ہم نے آج جس طرح کے حالات میں ہم نے یہ چیزیں کیے. تو میرے خیال میں ایسا کوئی چیز ہم نے نہیں چھپایا, اور انشاءاللہ بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے لیے استعمال ہوں گی. کسی کو ہم اس میں نہ چھپانے دیں گے, نہ کسی کو اس کے مس یوز کرنے دیں گے. بہرحال ابھی جو ایک نیا موڑ آ گیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. خطرناک اس سینس میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کیمرہ بریفنگ یہ خود بہت پراسرار سی بات ہے کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ کیوں دیتے ہیں, جس کو ہم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ ایکٹ کو عوام کے سامنے واضح کیا جائے, تمام پارلیمنٹس میں, چاہے وہ سینیٹ آف پاکستان ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو, اس میں اور پلس عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے اس کو ایک واضح ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اگر ریکارڈ ایکٹ بھی صندوق کی طرح چلا گیا نا تو بلوچستان کو تو چھوڑو, دال بندین بھی پیاسا رہے گا جو ابھی تک ہے. اب جہاں تک معاہدوں کی تعلق ہے, میں ایک دفعہ میاں نواز شریف کے ساتھ چوتھے دن جو یہ حکومت بن گئی اور میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا. پاکستان کسی زمانے میں جب وزیر اعظم بنتے تھے تو وہ واشنگٹن چلا جاتے تھے, بعد میں اس میں ترمیم لایا, پھر سعودی عرب چلے گئے. آج کل جو بھی منتخب ہوگا پہلے چائنا چلا جائے گا. تو مجھے بھی بلایا اس نے, میں نے کہا سر میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے, میں اس زمانے میں پینٹ بھی نہیں پہنتا تھا. تو میں گیا 2-3 دن وہاں رہے, جسٹ کوٹیسی. میں آج میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہوں, جو لوگ اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے نیشنل پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں, آج اگر ایک معاہدہ پہ میرا دستخط ہو بحیثیت گواہ بھی میں ذمہ دار ہوں. میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ معاہدے فیڈرل گورنمنٹ نے کیے تھے, 2 معاہدے ہیں. ایک تو پورٹ والا معاہدہ ہے, سنگاپور پورٹس کو دیا تھا, وہ مشرف کے زمانے میں ہوئے. دوسرا جو سی پے کے معاہدے ہوئے ہیں, سی پے کے معاہدے کچھ میاں صاحب نے کیے, کچھ پہلے گورنمنٹ نے کیے, اب کی گورنمنٹ کا بھی پتہ نہیں ہے, لیکن اس میں نیشنل پارٹی کا کوئی عمل درآمد نہیں تھا. اب میں اس بات کو سموٹتے ہوئے فلور آپ کو دوں گا. یہ ریکارڈ ایکٹ بلوچستان کے عوام کا ہے, اس کو لوٹنا آسان نہیں تھا, نہ ہے. جس طرح صندوق کو کیا, میں ایک بات واضح کر لوں کہ صندوق جب ریویو ہو رہا تھا اس کا 10 سال ختم ہوا میرے دور میں, then I refused, میں نے سائن نہیں کی. میں نے کہا میں سائن اس وقت کروں گا جب آغاز حقوق بلوچستان میں جو پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کی کہ جی وہ جو ہمارا 48% ہے وہ بلوچستان کا ہے, آپ مجھے 50% دے دیں. اب بیٹھ جائیں یہاں پہ, سی ٹی وی دیا ویسے.
50% ہمارا ہے 50% ان کا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 50% نہیں دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا سوری, میں نے ایک صندوق کوئی ایکسٹینشن نہیں کی. اب ریکارڈنگ پہ ہماری پارٹی نے اپنی سینٹرل کمیٹی کا میٹنگ 8 اور 9 تاریخ کو بلایا ہے کراچی میں. ہم نہ صرف بلوچستان بھر میں بلکہ پاکستان بھر میں ریکارڈنگ بچانے کی مہم چلائیں گے, اور ہم کبھی بھی اس گورنمنٹ کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ وہ جس طریقے سے سوئی گیس کو اس نے لوٹا 57 سے, صندوق کو لوٹا, ہمارے سمندر کو لوٹ رہا ہے, چاہے ٹرالرنگ کی شکل میں چاہے سی پیک کی شکل میں. تو یقیناً نیشنل پارٹی سینٹرل کمیٹی میں یہ تمام خدشات رکھے گی اور بھرپور احتجاج کا انشاءاللہ ہم جلدی اعلان کریں گے. اور اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ان کے امراء کوئی حق نہیں ہے کہ یہ 2 مہینے, میں تو حیران ہوں کہ 2 مہینے کے اندر معاہدے بھی ہوئے, معاہدہ پہ تفصیلی بات چیت بھی ہوئی ہے. یہ موجودہ گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ وہ یہ معاہدہ نہیں کرے جب تک معاہدے میں بلوچستان کے عوام کی, یہاں کے میڈیا کی, اس کے پارلیمنٹیرینز کی رائے شامل نہیں ہوگی. بلوچستان نیشنل پارٹی پر ہمیشہ یہ دبا لگایا گیا ہے یا الزامات لگائے گئے ہیں کہ ہم ترقی مخالف ہیں. ہم نے ہمیشہ اس ترقی کی حمایت کی ہے جس ترقی کا فائدہ ہے, جس کے بینیفیشری بلوچستان کے لوگ رہے ہیں, اور ہم نے ہر اس ترقی کی مخالفت کی ہے جو ترقی کے نام پر جو ہے ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے. ریکوٹیک کا معاملہ جو گزشتہ دنوں ان کیمرہ جو بریفنگ دی گئی تھی تمام پارلیمنٹیرینز کو, پولیٹیکل پارٹیوں کو, ہمارے ساتھی بھی اس میں شامل تھے, اور مرکزی کابینہ نے ان تمام جو بریفنگ جو ان کو دی گئی تھی اس کا جائزہ لیا. ظاہر جس طرح میں نے کہا کہ ہم ترقی مخالف نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا ہوا جو ہے نا وہ جاگ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو ہم تو دودھ سے بھی جلے ہوئے ہیں, ہم پانی سے بھی جلے ہوئے ہیں. نیا معاہدہ اگر کیا جا رہا ہے, ہم تب تک کسی اس معاہدے کو سپورٹ نہیں کریں گے جب تک کہ بلوچستان کے وہ جملہ جو مسائل جو گزشتہ 70 سالوں سے جن کا ایک انبار بنایا گیا ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. موجودہ حکومت نے جو فیکٹس اینڈ فگر جو دیے ہوئے ہیں, اب وہ معاہدات جو ہے ابھی تک انیشیل اسٹیج پر ہیں, جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان کو 25% حصہ دیا جائے گا. 25% حصہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا اور 50% حصہ جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے پہلے جن کو لائسنس دیا گیا تھا یہاں پہ ایم ایل کا یا ای ایل کا لائسنس دیا گیا تھا ان کو دیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مالک ہیں اس کے, روز اول سے یہاں پر جو پائی جانے والی قدرتی وسائل ہیں اس کے مالک بلوچستان کے لوگ ہیں, لیکن آپ کے اپنے آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل 52 جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جہاں سے گیس دریافت ہوگی سب سے پہلے حق جو ہے وہاں کے لوگوں کا ہے یا اس صوبے کا ہے, اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے ان کا, ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ہے ان چھوٹے صوبوں کے ساتھ, اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اور اب اگر وہ لوگ چاہتے ہیں 30%, جب ہم کے مکمل اس کے مالک ہیں, سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ بلوچستان کا حساب کتاب کیا جائے, ان گریوینس کو ختم کیا جائے, اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم 25% پہ راضی ہوتے ہیں یا 50% پر. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کا حق جو ہے 50% ہے. اور ظاہر اس پر چیک رکھنے کے لیے, جس طرح میں نے کہا کہ کتنا مال یہاں سے جاتا ہے, اگر اس مالک کو یہ پتہ نہ ہو
کہ اس کے گھر سے کیا جا رہا ہے تو اس مالک کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ریفائنری قائم کی جائے ان علاقوں میں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کتنا اس سے کاپر، جس کو تانبا کہتے ہیں، کتنا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، کتنا اس سے گولڈ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، اور کتنا اس سے جو ہے سلور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور مٹیریل ہیں جو وہاں سے برآمد ہو رہے ہیں، جن کو ریئر ارتھ مٹیریل کہا جاتا ہے، جن کی آج ان کی قیمت جو ہے نا آپ کی گولڈ سے بھی زیادہ ہے. آج جو جدید آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ کمپیوٹر سے لے کر موبائل فون تک، یہاں تک جو آپ کے کیمرے ہیں، ان میں وہ مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے آج. اور اس علاقے میں اس کی ایک بڑی مقدار جو ہے پائی جاتی ہے. جو ابھی تک آپ کا انہوں نے 2003 میں جو سروے کیا تھا، جب ان کو لائسنس ایشو ہوا تھا، پھر انیشل سروے میرے خیال میں 2011 میں انہوں نے کیا تھا اس سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ ٹن کوئی مذاق کی بات نہیں، 6 لاکھ ٹن کاپر یہاں پر ہے. اور وہ صرف وہ ایریا ہے، کیونکہ ٹوٹل کمپلیٹ ایریا جہاں پر ڈپازٹ پائے جاتے ہیں وہ 482 اسکوائر کلومیٹر ہے. اور اس کمپنی کو جو دیا گیا ہے بیرک اینڈ گولڈ کو، یا اس کے ساتھ جو دوسری، پہلے یہ معاہدہ کیا گیا تھا بی ایچ پی کمپنی کے ساتھ. بی ایچ پی نے یہ اس کو سبلیٹ کیا آپ کی ایک دوسری کمپنی تھی اس کو، پھر اس سے جو ہے نا آپ کی یہ 2 کمپنی ہیں، اوگفتا ایک کمپنی ہے اور دوسری جو بیرک اینڈ گولڈ، جو 37.55% کے شیئر ہولڈر تھے، انہوں نے لیا ہے. ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان کمپنیوں کو جو یہ دیا گیا ہے اس میں صرف 482 اسکوائر کلومیٹر سے صرف 100 اسکوائر کلومیٹر ان کو ایم ایل مائننگ لیز کے لیے الاٹ کیا گیا ہے. 382 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ بچا ہوا ہے. تو کیا وہ 382 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بھی انہی کمپنیوں کو دیا جائے گا، یا اس کے لیے اور بڈ ڈالی جائے گی؟ تو کیونکہ معاملہ ابھی تک انیشیل اس پہ ہے، تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر یہ موجودہ کمپنیاں وہاں پر ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ریفائنری لگا سکیں، تو بہتر ہوگا کہ دوسری انٹرنیشنل فارمز ہیں ان کو آفر کیا جائے کہ وہ آ کر یہاں پر ریفائنری لگائیں. اور ریفائنری سے نہ صرف ہمیں یہ چیک اینڈ بیلنس اس پر ہوگا، بلکہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے. بلوچستان کی بے روزگاری کا عالم آپ اچھی طرح جانتے ہیں. بارڈر ٹریڈ بند کی گئی ہے. گوادر میں جو کوسٹل بیلٹ ہے ہمارا، جہاں پر فشنگ ماہی گیروں کا جو روزگار ہوتا تھا وہ بند کی گئی ہے. فیڈرل سروسز میں آپ کو جابز نہیں دیے جا رہے. پروونشل سروسز کی آپ جو بات کرتے ہیں، یہاں پر کوئی محکمہ جو ہے اس ڈنگ پہ نہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے. اگر اچھی ریفائنریاں وہاں پر لگائی دی جاتی ہیں، اس سے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملازمتوں کے ایک بہت سی ایک مسئلہ کسی حد تک وہ بھی حل ہو سکتا ہے. تقریباً یہ ایشوز تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اچھا، جو ریئر ارتھ مٹیریل ہے وہ 18 سے لے کے 19 لاکھ میٹرک ٹن ہے جو اس ایریا میں پائے جاتے ہیں. اب کہا جاتا ہے نا کہ بلوچستان اس خطے کا امیر ترین وہ ہے صوبہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں نا دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو ہے ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے لوگوں کی روز اول سے. جو ہم سمجھتے ہیں جو کچھ آج تک ہوتا گیا، ہم نے اپنی آواز اٹھائی، اور اب بھی ہم کسی بھی ایسے معاہدے کو نہ کہ صرف اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی جس حد تک ہو سکے گا ہم مخالفت کریں گے. اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو بلوچستان میں ہیں اور بلوچستان سے باہر ہیں، کوشش کریں گے ان کو بھی ایک پیج پر لا کر
واضح طور پر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو عوام کے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے پارلیمنٹیرین اور بالخصوص اپوزیشن نے اس مسئلے کو اسمبلی میں ریز کیا تھا. جب ہمیں وہ کہتا ہے نا اس کی بو آئی کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ کیا جا رہا ہے، تو ساتھیوں کو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ اس مسئلے کو آپ اسمبلی میں اٹھائیں. تو جب انہوں نے اسمبلی میں اٹھایا تو گورنمنٹ نے ان کیمرہ بریفنگ دی، جو عوامی نمائندے ان کے سامنے پیش کی. ظاہر ہے ہماری پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو عوامی نمائندے، انہوں نے جب ہم تک یہ بات پہنچائی، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ حکومت اس کو ان کیمرہ کرے، لیکن ہم نے اس کو جو آن کیمرہ لے آئے. اور جس کمپنیز کی آپ نے بات کی، وہی کمپنی ہیں، جو نام بھی نہیں بدلا ہے انہوں نے، جو ہماری سنت میں آیا ہے وہی کمپنیاں ہیں. بیرک اینڈ گولڈ ہے اور آگفٹر، جی اینٹوفیگسٹا شاید اس سے نکل رہی ہے، لیکن بیرک اینڈ گولڈ جو ہے نا وہ اس میں 50% کی جو ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیں نا، ہم جام صاحب کو نکالنے کے ثواب میں شامل ہیں، جو عدم اعتماد کا ووٹ دیا تھا، اور قدوس بیزنجو کے لانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں. جہاں تک ہماری پارٹی پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ظاہر ہے ہم پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، اور گزشتہ حکومت نے ہمیں اس حد تک مجبور کیا، اور ہم نے کوئی غیر آئینی طریقے سے عدم اعتماد کا ووٹ ان کے خلاف نہیں لائے. وہ آئین کا اور رولز آف اسمبلی پروسیڈور وہ اس کا حصہ ہے، اس کے تحت ہم نے ان کو نکالا. اور دوسری جو حکومت آئی ان پر بھی ہم نے واضح کیا تھا، کیونکہ اس حکومت کو نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ الیکٹڈ نمائندگان کی بجائے نان الیکٹڈ وہ لوگ جو ایک یونین کونسل کی ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے، ان کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ اور علاقے کے جو ایڈمنسٹریشن کے جو اختیارات ہیں ان کے ہاتھ میں دیے گئے تھے. تو یہ ہمارا ایک بنیادی حق بنتا تھا ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے. اب وہ کس کو لائیں، اس کے لانے میں ہمیں اس کے نکالنے میں بالکل خوشی تھی، لیکن اس کے آنے میں ہم افسوس نہیں کریں گے. دیکھیں، سی پیک کے خلاف بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. سی پیک پہ جن حکومتوں نے اس دوران اس پر معاہدات پر دستخط کیے، خود دستخط کیے یا اس پر گواہ کھڑے رہے، آج وہ بھی پچھتا رہے ہیں. لیکن ہمارا سٹینڈ اس وقت بھی وہ تھا. تحریک اس حد تک ہم نے چلائی کہ لوگوں میں اویئرنیس لائے. اب بھی ہم لوگ ظاہر جس حد تک کوشش تو کریں گے کہ دوسری پارٹیوں کو بھی اس میں اعتماد میں لایا جائے اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں. اگر وہ آئے اس میں ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے تو ہمارا جو فرض بنتا ہے اس کے لیے ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے.